نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ انسان پر جو دنیا میں مصائب آزمائشیں آتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک آزمائش کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے اور ان میں سے ایک آزمائش کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جس قسم کی آزمائش میں انسان کے اعمال کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اس میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی شامل ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی، اللہ کے نیک لوگ بھی، گنہگار بھی اور کافر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، کبھی ان کے اوپر فاقے لا کر ان کو آزماتے ہیں، کبھی ان کو بیماریوں میں مبتلا کر کے ہم ان کو آزماتے ہیں، اور کبھی ان کو خوف کی وجہ سے ہم ان کو آزماتے ہیں، کبھی ان کو ہم ان کے دشمن کو ان کے اوپر غالب کر دیتے ہیں، تو کبھی اس وجہ سے ہم ان کو آزماتے ہیں۔ ہم تو عام سے ادنا سے لوگ ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اللہ رب العزت نے آزمایا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام پر آزمائشیں آئیں تو انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی مدد کو بلانے کے لیے تیار ہو گئے، بلانے لگے اے اللہ ہم ان آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بس اب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب کہ مدد آپ پر آئے گی اور مدد بالکل قریب ہے۔ اور دوسری قسم کہ جو مصائب ہیں، جو آزمائشیں ہیں، ان کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ جس طرح کے انسان کے اعمال ہوں گے اسی طرح کے ہی انسان کے اوپر آزمائشیں ہیں گی، اسی طرح ہی انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ کبھی بیماری کی صورت میں ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کسی وبا کی وجہ سے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمینوں میں، یہ جو زمین پر فساد آتے ہیں، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ لوگوں پر جو عذاب آتے ہیں، یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس طرح کے انسان کے اعمال ہوں گے اسی طرح کے ہی انسان کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ اب ہم اس وبا کو لے لیں، اس وبا کے سامنے ترقی یافتہ ممالک نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ ہم اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو ترقی پذیر ممالک ہیں انہوں نے بھی اس وبا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ ہم اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب پوری دنیا اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، ہمیں صرف ایک ہی دربار نظر آتا ہے کہ ہم صرف اس دربار پر جائیں، اس ذات کے سامنے جا کر جھک جائیں اور اس ذات سے ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ جب ہم اپنے گناہوں کی خدا سے معافی مانگیں گے، جب خدا ہماری توبہ کو قبول کرے گا تو توبہ کے بعد جب ہم اللہ سے اس آزمائش کے
بچنے کی التجا کریں گے تو وہی ذات ہی ہمیں اس وبا سے بچا سکتی ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں کہ ان ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر بڑے بڑے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ ہم سے پہلے کتنی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کر کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ یہ وبا بھی ہمارے لیے ایک عذاب کی صورت ہے کہ جب پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اب پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم اتنے گناہ کریں جن کے مقابلے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں، جتنی ہم آزمائشیں برداشت کر سکتے ہیں تو پھر ہم گناہ بھی اسی کے مطابق کریں۔ جب ہم اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی آئی ہوئی آزمائشوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے سامنے آ کر، اللہ کے سامنے جھک کر ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اور ہم سے سوالات کرنے کے لیے تو ہمیں آخر میں کمنٹ کر دیں، ہم آپ کے سوالات کا جواب بھرپور انداز سے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔